میرے بیٹا کتنی بار کہا ہے کہ اپنا لیپ ٹاپ بند کرو اور ذرا تیار ہو کر باہر آ جاؤ۔ مہمان بس آنے ہی والے ہیں۔ امی کی آواز کچن سے آ رہی تھی، لیکن ان کے لہجے میں اب وہ صبر ختم ہو رہا تھا جو پچھلے آدھے گھنٹے سے قائم تھا۔ میرب نے اپنی میز پہ بکھری کتابوں اور نوٹس کی طرف دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ اس کا دماغ پہلے ہی اس اسائنمنٹ کی وجہ سے پھٹا جا رہا تھا جو کل جمع کروانی تھی۔ امی، آپ کو پتہ ہے نا میرا فائنل سبسیشن ہے۔ اگر میں نے یہ نہ کیا تو مسٹر زیان نے مجھے کلاس سے باہر نکال دینا ہے۔ پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرب نے اپنی کرسی پیچھے دھکیلی اور الجھے ہوئے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کرسی پر نیم دراز ہو گئی۔ مسٹر زیان، سارا دن بس یہی ایک نام تمہارے منہ پہ رہتا ہے۔ ارے بھائی، وہ بھی ایک انسان ہے، اور ویسے بھی یہ تمہارے والد کے دوست ہیں، پرانی خاندانی تعلقات ہیں، ان کی بیٹی آ رہے ہیں، تم نے اگر آدھا گھنٹہ بھی وقت نہ دیا تو انہیں برا لگے گا۔ امی اب کمرے کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہوئی تھی، ان کے ہاتھوں میں چائے کی ٹرے تھی۔ میرب نے بے بسی سے اپنی امی کو دیکھا۔ امی، یہی تو مسئلہ ہے، وہ میرے پروفیسر ہیں، یونیورسٹی میں ان کا اتنا روب ہے کہ کوئی ان کے سامنے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ میرے ان کے گھر والوں کے ساتھ ہی بیٹھ کر چائے پیوں۔ مجھے تو ویسے ہی ان کا نام سن کے ڈر لگتا ہے، آپ مجھے ان کے سامنے بٹھانا چاہتی ہیں۔ چپ کرو اور جلدی سے تیار ہو کر باہر آؤ، یہ کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، یہ تمہارا گھر ہے، یہاں وہ پروفیسر نہیں ایک مہمان ہے۔ امی نے کرختگی سے کہا اور چائے کی ٹرے لے کر باہر چلی گئی۔ میرب نے ایک جھنجھلاہٹ بھری سانس لی اور لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ بحث کرنا بے فائدہ ہے۔ وہ اٹھی، آئینہ دیکھا اور خود کو تھوڑا سنبھالا۔ اس کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس منہ سے اپنے پروفیسر کے سامنے بیٹھے گی۔ وہ یونیورسٹی میں اپنی سخت مزاجی کے لیے مشہور تھے، اور اب وہ ایک عام مہمان بن کے آ رہے تھے۔ میرب باہر لاؤنج میں آئی تو اس کے والد جناب احمد کافی پرجوش نظر آ رہے تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھے ہوئے فون پر کسی سے ہنس ہنس کر بات کر رہے تھے۔ ہاں، بس پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ احمد صاحب نے کال بند کی اور میرب کو دیکھا۔ بیٹا جلدی بیٹھو، یہ بہت خاص مہمان ہیں۔ ان کے والد سبقت اللہ صاحب میرے بچپن کے دوست ہیں، ہم نے ساتھ پڑھا ہے، ساتھ وقت گزارا ہے، اب اتنے سالوں بعد واپس آئے ہیں تو ملنا تو بنتا تھا۔ میرب نے سر ہلایا اور ایک کونے میں پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ خاموشی سے انتظار کرنے لگی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑی آفت آنے والی ہے۔ وہ اسائنمنٹ کا دباؤ اور اب یہ مہمانوں کی رسمی گفتگو، سب کچھ بہت ہی بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے کی گھنٹی بجی۔ احمد صاحب تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف گئے۔ میرب کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس نے اپنی نظریں نیچے جھکا لیں۔ آئیں آئیں، خوش آمدید، احمد صاحب کی آواز گونجی۔ کمرے میں دو افراد داخل ہوئے، ایک بڑی عمر کے شریف النفس انسان سبقت اللہ صاحب اور ان کے پیچھے ایک نوجوان۔ میرب نے نظر اٹھا کے دیکھا تو اس کے ہاتھ سے ٹیبل پہ رکھا پانی کا گلاس ہل گیا۔ وہ زیان تھا، اس کا پروفیسر، وہی زیان جو یونیورسٹی میں ہر وقت سنجیدہ اور خوش مزاج رہتا تھا۔ اس نے گہرے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ اس کا چہرہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے کلاس میں ہوتا ہے، بے تاثر اور روبدار۔ زیان کی نظریں پورے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے میرب کے آ کر ٹک گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرانی کا اظہار ہوا، لیکن اس نے اسے فوراً چھپا لیا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا اور میرب کے والد کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ کیسے ہیں احمد صاحب؟ بہت عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے، سبقت اللہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ سب آپ کی دعائیں ہیں، احمد صاحب نے جواب دیا اور پھر زیان کی طرف اشارہ کیا۔ اور یہ زیان ہے، ماشاء اللہ کتنا بڑا ہو گیا ہے، میں نے تو اسے بچپن میں دیکھا تھا۔ زیان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ جی انکل، بس وقت گزر جاتا ہے۔ میرب ایک دم ساکت ہو گئی تھی، وہ چاہتی تھی کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اب اسے ہر صورت میں اس انسان کے سامنے بیٹھنا تھا جسے وہ اپنی پریشانی کے ذمہ دار سمجھتی تھی۔ بیٹا میرب، کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھو نا، احمد صاحب نے کہا۔ میرب نے بڑی مشکل سے اپنے لب کھولے۔ جی میں بیٹھتی ہوں۔ سب بیٹھ گئے، گفتگو شروع ہوئی۔ میرب خاموش رہی، وہ صرف ان کی باتیں سن رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ زیان کی نظریں وقتاً فوقتاً اس پہ پڑ رہی ہے۔ زیان، تم تو اسی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہو جہاں میرب پڑھتی ہے نا؟ سبقت اللہ صاحب نے اچانک پوچھا۔ زیان نے ایک لمحے کے لیے میرب کو دیکھا۔ میرب نے جلدی سے اپنی نظر پھیر لی۔ جی بابا بالکل، میرب میری ہی ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہے۔ زیان کی آواز میں وہی پروفیشنل لہجہ تھا۔ احمد صاحب اور سبقت اللہ صاحب ہنس پڑے۔ یہ تو بہت ہی اچھے اتفاق ہے، یعنی گھر میں بھی اور یونیورسٹی میں بھی ساتھ ساتھ۔ احمد صاحب نے چٹکی لی۔ میرب کا چہرہ سرخ ہو گیا، اسے یہ مذاق بالکل اچھا نہیں لگا۔ اس نے ہمت جمع کی اور دھیمی آواز میں بولی، جی وہ پروفیسر ہے اور میں اسٹوڈنٹ، ہماری تو صرف کام کی بات ہوتی ہے۔
زیان نے میرب کی طرف دیکھا اور اس بار اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ جی ہاں، کام کے بعد میرب اپنی پڑھائی میں کافی سنجیدہ ہے، حالانکہ اس کے اسائنمنٹس میں ابھی بہتری کی گنجائش ہے۔ یہ سن کر میرب کو جیسے کرنٹ لگا ہو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زیان یہاں اس کے گھر میں اس کے والد کے سامنے اس کی کلاس لے رہا ہے۔ اچھا، کیا یہ بات درست ہے میرب؟ احمد صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میرب نے غصے سے زیان کی طرف دیکھا۔ پروفیسر صاحب، میں نے وہ کام مکمل کر لیا ہے، بس اسے فائنل ٹچ دے رہی تھی۔ زیان نے کندھے اچکائے۔ اچھی بات ہے، اگر کوئی مشکل ہو تو آپ مجھ سے کلاس کے بعد پوچھ سکتی ہیں، ویسے بھی ہم تو اب خاندانی تعلقات کی وجہ سے بھی ملتے رہیں گے۔ یہ جملہ ایک طعنہ تھا یا ہمدردی؟ میرب سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی یونیورسٹی کی آزادی اب ختم ہو چکی ہے۔ اب وہ اس پروفیسر سے نہ صرف یونیورسٹی میں بلکہ گھر میں بھی جان نہیں چھڑا سکتی تھی۔ زیان بیٹا، تم اسے تھوڑا گائیڈ کر دیا کرو، پڑھائی میں یہ بہت محنتی ہے، بس تھوڑی سی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ سبقت اللہ صاحب نے کہا۔ جی انکل، میں پوری کوشش کروں گا، زیان نے کہا، لیکن اس کی نظریں میرب پہ جمی ہوئی تھی۔ میرب نے سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ آنے والے دن اس کے لیے کتنے مشکل ہونے والے ہیں۔ یہ رشتہ اب صرف ایک دیوار نہیں رہا تھا بلکہ ایک مستقل نگرانی بن چکا تھا۔ امی چائے لے کر آئی۔ کمرے میں کپوں کے کھنکھنانے کی آوازیں آنے لگی۔ میرب نے چائے کا کپ اٹھایا، لیکن اس کا دھیان زیان کی طرف تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ سب ایک اتفاق تھا یا اس کے والدین نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا۔ میرب، زیان کے لیے بھی چائے کا کپ لاؤ، امی نے کہا۔ میرب اٹھی اور زیان کی طرف بڑھی۔ زیان نے کپ لیتے ہوئے اس کا ہاتھ ہلکا سا چھوا۔ میرب نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ شکریہ، زیان نے کہا۔ اس کی آواز میں وہی گہرائی تھی۔ میرب واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی جال میں پھنس گئی ہے۔ احمد صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ جو پرانا تعلقات ہے اسے مزید مضبوط کیا جائے۔ کیوں نہ کچھ ایسا منصوبہ بنائیں کہ بچے بھی ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکیں۔ سبقت اللہ صاحب نے بات کو آگے بڑھایا۔ میرب کے کان کھڑے ہو گئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بہتر سمجھنے سے کیا مراد ہے۔ بالکل بالکل، کیوں نہیں؟ ویسے بھی میرب کی تعلیم مکمل ہونے والی ہے، اس کے بعد تو ویسے بھی سوچنا ہی ہے، احمد صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرب نے اپنی نظریں زیان پہ ڈالی۔ زیان آرام سے اپنی چائے پی رہا تھا، جیسے اسے ان باتوں سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح ساکت تھا۔ پروفیسر صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا تعلق اتنا گہرا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی زندگی کے فیصلے کرنے لگیں؟ میرب نے اچانک سوال کر دیا۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ احمد صاحب اور سبقت اللہ صاحب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ زیان نے کپ نیچے رکھا اور میرب کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میرب، زندگی کے فیصلے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے رشتے سے نہیں بلکہ انسان کی اپنی سمجھ بوجھ اور حالات سے ہوتے ہیں، اور جہاں تک گہرائی کی بات ہے تو کچھ رشتے وقت کے ساتھ خود بخود گہرے ہو جاتے ہیں، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ یہ جواب میرب کو لاجواب کر گیا۔ اسے لگا جیسے زیان نے اسے کوئی پہیلی دی ہے۔ اچھا، تو پھر آپ کے نزدیک کچھ رشتے تقدیر میں لکھے ہوتے ہیں؟ میرب نے دوبارہ پوچھا۔ زیان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی اور دوبارہ اپنے والد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میرب کو سمجھ آ گیا تھا کہ زیان کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ ایک ایسی شخصیت کا مالک ہے جسے سمجھنا عام لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے، اور اب اس شخص کے ساتھ ایک ایسے رشتے میں جڑنے جا رہی تھی جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ یہ شام، یہ ملاقات اور یہ باتیں، سب کچھ میرب کی زندگی کو بدلنے والا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ یونیورسٹی سے واپس آ کر پرسکون رہے گی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ پرسکون زندگی تو اب اس کے لیے خواب بننے والی ہے۔ کمرے کا ماحول آہستہ آہستہ بدل رہا تھا۔ اب باتیں عام خاندانی موضوعات سے ہٹ کر مستقبل کی طرف مڑ رہی تھی۔ میرب خاموشی سے سب سنتی رہی، لیکن اس کا ذہن ابھی بھی انہی الفاظوں کے گرد گھوم رہا تھا جو زیان نے کہی تھی۔ کچھ رشتے وقت کے ساتھ خود بخود گہرے ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ ایک انتباہ تھا یا کوئی وعدہ؟ میرب کو اس کا جواب نہیں معلوم تھا، لیکن اسے اتنا ضرور احساس ہو گیا تھا کہ اب اس کی زندگی میں زیان کا کردار صرف ایک پروفیسر تک محدود نہیں رہنے والا تھا۔ کچھ دیر بعد مہمان اٹھنے لگے۔ سبقت اللہ صاحب نے احمد صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ چلو زیان، اب چلتے ہیں، بہت ہی اچھا وقت گزارا، سبقت اللہ نے کہا۔ زیان صاحب اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک بار پھر میرب کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کی نظروں میں وہ رعب نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی کشش تھی۔ اللہ حافظ میرب، امید ہے کل کلاس میں آپ کی پرفارمنس بہتر ہوگی، یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میرب نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ اب تک خود سے سوال کر رہی تھی۔ دروازہ بند ہوا تو میرب نے گہری سانس لی۔ کیسا لگا تمہیں زیان؟ کتنا سمجھدار لڑکا ہے نا؟ احمد صاحب نے پوچھا۔ میرب نے کچھ نہیں کہا۔ وہ بس سوچ رہی تھی کہ کیا یہ واقعی اتفاق تھا یا پھر یہ کسی بہت بڑے ڈرامے کی شروعات تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا تھا، لیکن میرب کے اندر کی ہلچل تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔
اس نے تکیے پہ سر رکھا تو چھت کے پنکھے کی گھومتی ہوئی لکیریں اسے زیان کے چہرے کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں زیان کا وہ جملہ گونج رہا تھا، کچھ رشتے وقت کے ساتھ خود بخود گہرے ہو جاتے ہیں، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ وہ کروٹ بدل کے لیٹ گئی۔ کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک اسے بہت ہی اونچی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے موبائل فون اٹھایا، یونیورسٹی کا گروپ نوٹیفیکیشن بھرا ہوا تھا، سب اسائنمنٹ کی فکر میں تھے، لیکن میرب کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کل کیا ہوگا، کیا وہ کل کلاس میں زیان کی آنکھوں میں دیکھ پائے گی؟ کیا زیان اسے بطور اسٹوڈنٹ ہی دیکھے گا یا اسے بھی اب خاندانی جاننے والے کی نظر سے دیکھا جائے گا؟ اگلی صبح جب یونیورسٹی کے لیے تیار ہوئی تو اس نے معمول سے زیادہ وقت آئینے کے سامنے گزارا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ گھر ہی رک جائے، لیکن تعلیم کا سلسلہ تو نہیں رک سکتا تھا۔ یونیورسٹی کا گیٹ جہاں سے وہ ہمیشہ بے فکری سے داخل ہوتی تھی، آج اسے کسی قلعے کے دروازے جیسا لگا۔ جب وہ کوریڈور سے گزر رہی تھی تو اسے ہر طرف وہی آوازیں سنائی دے رہی تھی جو عام طور پر ہوتی ہے، لیکن آج اسے لگا کہ سب اسے دیکھ رہے ہیں۔ شاید یہ اس کا وہم تھا، یا شاید زیان کے ساتھ معلومات کی خبر اب تک اس کے کچھ قریبی دوستوں تک پہنچ چکی تھی۔ وہ کلاس روم میں داخل ہوئی تو ابھی پروفیسر نہیں آئے تھے۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی اور اسائنمنٹ کی فائل کھولنے لگی۔ اس کی ایک سہیلی سارا اس کے پاس آئی۔ یار میرا تم نے دیکھا، پروفیسر زیان کا موڈ آج کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ وہ لیکچر ہال کے باہر کھڑے تھے اور کسی سے کافی سخت لہجے میں بات کر رہی تھی۔ سارا نے سرگوشی کی۔ میرب نے کندھے اچکائے۔ وہ تو ہمیشہ ہی سخت ہوتے ہیں، اس میں کیا نئی بات ہے؟ سارا نے آنکھیں مٹکائی۔ نہیں یار، آج کچھ الگ ہے۔ خیر چھوڑو، تم نے اسائنمنٹ مکمل کر لیا؟ ہاں بس جمع کروانا باقی ہے۔ تھوڑی دیر میں کلاس روم میں خاموشی چھا گئی۔ زیان کلاس میں داخل ہوا۔ اس نے سفید شرٹ اور گرے پینٹ پہن رکھی تھی۔ وہ معمول کے مطابق بہت ہی پروفیشنل لگ رہا تھا۔ اس نے کلاس روم کا جائزہ لیا، پھر اس کی نظریں میرب پہ رکی۔ میرب نے فوراً اپنا سر کتاب میں جھکا لیا۔ السلام علیکم، زیان کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ کلاس نے جواب دیا۔ آج ہم اپنے پچھلے لیکچر کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں کچھ اسائنمنٹس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ زیان نے ڈائس پر فائل رکھی اور کلاس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کا لہجہ معمول سے زیادہ ٹھہرا ہوا تھا۔ آپ لوگوں میں سے کچھ کا کام بہت اچھا ہے، لیکن کچھ لوگ اب بھی اپنی توجہ تعلیم پر نہیں دے رہے۔ اس نے میرب کی طرف اشارہ کیا، اگرچہ نام نہیں لیا۔ کچھ اسٹوڈنٹس کو لگتا ہے کہ وہ صرف وقت گزار کے ڈگری حاصل کر لیں گے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ میرب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اشارہ اس کی طرف ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ کھڑی ہو کر جواب دی، لیکن اس نے خود کو روکا۔ کلاس میں موجود لڑکیاں آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ زیان کی یہ بات میرب کو ایک ذاتی جملے کی طرح محسوس ہوئی۔ لیکچر کے دوران زیان کی نظریں بار بار میرب کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وہ اسے لیکچر کے بارے میں سوال کر رہا تھا اور میرب اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ اس کی ہر بات کا منطقی جواب دے سکے۔ میرب آپ بتائے، اس نظریے کا کیا مطلب ہے؟ زیان نے اچانک سوال کیا۔ میرب اٹھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ سر، اس نظریے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی مشاہدہ کرتے ہیں اس کا تعلق ہمارے ماضی کے تجربات سے بھی ہوتا ہے۔ ہم صرف وہی دیکھتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ زیان نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو شاید کلاس سے باقی بچوں کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ بہت خوب میرب، لگتا ہے آپ نے مطالعہ گہرائی سے کیا ہے۔ یہ تعریف کلاس کے لیے معمولی تھی، لیکن میرب کے لیے اس میں ایک طنز تھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ تم گھر میں کچھ اور ہو اور یہاں کچھ اور۔ کلاس ختم ہوئی تو سب بچے باہر جانے لگے۔ میرب اپنی فائل سمیٹ رہی تھی کہ زیان کی آواز آئی۔ میرب، آپ ذرا رک سکتی ہیں؟ مجھے آپ کے اسائنمنٹ کے حوالے سے کچھ بات کرنی ہے۔ سارا نے میرب کو کندھے سے ہلایا اور باہر نکل گئی۔ میرب اکیلی کلاس میں رہ گئی۔ زیان ڈائس سے نیچے اترا اور میرب کے ڈیسک کے پاس آ کے کھڑا ہوا۔ جی سر، میرب نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ زیان نے کرسی کھینچی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ کو کیا لگا کہ کل رات جو گھر پہ ہوا اس کے بعد میں آپ کے ساتھ نرمی برتوں گا؟ میرب نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ مجھے آپ سے کسی نرمی کی توقع نہیں تھی سر، اور نہ ہی مجھے اس کی ضرورت ہے۔ زیان مسکرایا۔ اچھا، تو پھر کل آپ اتنی خاموش کیوں تھیں؟ میں نے تو سوچا تھا کہ آپ مجھ سے کچھ پوچھیں گی۔ میں آپ سے کیا پوچھتی؟ میرے والد آپ کے والد کے دوست ہیں، اس کا یونیورسٹی سے کیا تعلق؟ زیان نے تھوڑا آگے ہو کر اسے دیکھا۔ یونیورسٹی اور زندگی الگ الگ نہیں ہوتے میرب، ہم جہاں بھی جاتے ہیں اپنے ساتھ اپنی شخصیت لے کر جاتے ہیں۔ کل آپ کے والد میرے والد کے سامنے تعریف کر رہی تھی کہ آپ کتنی ذہین ہیں۔ اب میری ذمہ داری ہے کہ میں دیکھوں کہ وہ ذہانت کہاں ہے۔ تو کیا اب آپ مجھے گھر کی طرح یہاں بھی ٹیسٹ کریں گے؟ میں آپ کو ٹیسٹ نہیں کر رہا، میں بس یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی حدود کہاں کھینچتی ہیں۔ زیان نے فائل اٹھائی اور اسے میرب کی طرف بڑھایا۔ یہ اسائنمنٹ ہے، اس میں بہت کام کی ضرورت ہے، اسے دوبارہ لکھیں اور کل میری آفس میں جمع کرائیں۔ میرب نے فائل لی۔ کل؟ اتنا وقت تو نہیں ہے۔ وقت تو بنانا پڑتا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اسے قبول نہیں کروں گا، لیکن پھر آپ جانیں اور آپ کے نمبر۔ میرب نے غصے سے فائل پکڑی۔
زیان اپنی جگہ سے اٹھا۔ جاتے جاتے اس نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کے دیکھا۔ ایک اور بات میرب، آفس میں جب آپ آئیں تو یاد رکھے کہ وہاں آپ کا استاد بیٹھا ہے، گھر والا نہیں۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرب وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں وہ فائل تھی جس پر اس نے اتنی محنت کی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے جمع کروا دے گی، لیکن اب اسے یہ دوبارہ لکھنی تھی۔ اس دن میرب کا پورا دن اسی سوچ میں گزرا کہ زیان ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اسے لگا تھا کہ زیان اسے انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے۔ گھر آ کر بھی اس کا ذہن کتابوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں ایک نمی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کل رات اس کے والد نے کیا لکھا تھا۔ یہ رشتہ اب صرف پرانا نہیں رہا، اسے مضبوط کرنا ہے۔ کیا اس کے والدین نے اسے زیان کے حوالے کر دیا تھا؟ کیا زیان کو یہ بات معلوم تھی؟ اور اگر معلوم تھی تو کیا وہ اس کے لیے اسے تنگ کر رہا تھا؟ دوسرے دن جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو اس نے وہ فائل دوبارہ تیار کر لی تھی۔ وہ اب زیان کے آفس کے باہر کھڑی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آفس کا دروازہ شیشے کا تھا جس کے اندر سے زیان صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کر رہا تھا۔ اس نے دروازے پہ دستک دی۔ اندر آ جائیں، زیان کی بھاری آواز آئی۔ میرب نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ آفس میں کتابوں کی خوشبو تھی اور ایک ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ زیان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اپنے لیپ ٹاپ کو بند کر دیا۔ جی میرب، آپ کا کام ہو گیا؟ میرب نے فائل میز پہ رکھی۔ جی سر، یہ رہا۔ زیان نے فائل اٹھائی اور اس کے صفحات پلٹنے لگا۔ وہ بہت ہی غور سے ہر صفحہ دیکھ رہا تھا۔ میرب خاموشی سے کھڑی رہی۔ اس نے محسوس کیا کہ زیان کے آفس میں ایک خاموشی ہے جو یونیورسٹی کے شور سے بالکل مختلف ہے۔ آپ نے یہ سب خود کیا؟ زیان نے اچانک پوچھا۔ جی، میں نے اسے دوبارہ ریفرنس کے ساتھ لکھا ہے۔ زیان نے سر اٹھایا اور اسے دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں وہ سختی نہیں تھی جو کلاس روم میں ہوتی تھی۔ آپ میں خوبی ہے، جب آپ کسی چیز کو ٹھان لیتی ہیں تو اسے مکمل کر کے ہی دم لیتی ہیں۔ میرب نے کچھ نہیں کہا۔ بیٹھ جائیں، زیان نے اشارہ کیا۔ میرب ہچکچائی، لیکن پھر کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرب، میں آپ کے ساتھ سختی اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ میں صلاحیت ہے۔ میرے والد اور آپ کے والد، وہ تو اپنی جگہ پر خوش ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ کی شناخت صرف یہ بنے کہ آپ احمد صاحب کی بیٹی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ آپ کو میرب کے نام سے جانیں۔ میرب کو یہ بات سن کے حیرت ہوئی۔ وہ تو اسے تنگ کرنے والا سمجھ رہی تھی، جبکہ وہ اس کی صلاحیتوں کو نکھارنے کی بات کر رہا تھا۔ تو آپ مجھے اس لیے ٹوکتے ہیں؟ میں آپ کو ٹوکتا ہوں تاکہ آپ خود کو ثابت کر سکیں۔ یونیورسٹی میں، زندگی میں، ہر جگہ آپ کو بہت کچھ سیکھنا ہے۔ زیان کی اس بات پر میرب کے دل میں اس کے لیے احترام کے جذبات پیدا کیے۔ شاید وہ اسے ویسا نہیں دیکھ رہا تھا جیسے اس نے سوچا تھا۔ میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں سر۔ سر کہنا چھوڑ دیں، جب ہم یہاں اکیلے ہوں آپ مجھے زیان کہہ سکتی ہیں، لیکن صرف اس کمرے کی حد تک۔ میرب کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا کہ یہ کیا نیا ڈرامہ ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ کافی پیچیدہ انسان ہیں زیان۔ زیان ہنسا۔ یہ پہلی بار تھا جب میرب نے اسے ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی ہنسی بہت ہی پرسکون تھی۔ اور آپ بہت ہی سیدھی میرب۔ آپ کو لگتا ہے کہ دنیا ویسے ہی چلتی ہے جیسے آپ سوچتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، کل رات جب میں آپ کے گھر آیا تھا تو آپ کو کیا لگا؟ کہ میں آپ کے والد کے کہنے پہ آیا ہوں؟ میرب نے اسے دیکھا۔ وہ یہ سوال پوچھنا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا، میں اپنی مرضی سے آیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ گھر میں کیسی ہوتی ہیں۔ یونیورسٹی میں آپ ایک طالبہ ہوتی ہیں، لیکن گھر میں آپ میرب ہوتی ہیں۔ اس جملے نے میرب کو بے چین کر دیا۔ زیان اسے نوٹ کر رہا تھا۔ بہت پہلے سے آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ شاید اس لیے کہ میں آپ کو سمجھنا چاہتا ہوں جیسے آپ مجھے سمجھنا چاہتی ہیں۔ زیان نے اپنی کرسی پیچھے کی اور کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ کام کا وقت نہیں ہے میرب، آپ جا سکتی ہیں۔ میرب اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا دل ایک عجیب سی کیفیت میں تھا۔ وہ باہر نکلی تو اسے لگا کہ وہ کسی نئی دنیا میں داخل ہو گئی ہے۔ کیا یہ وہی زیان تھا جو کل تک اس کی غلطیاں نکال رہا تھا؟ وہ کوریڈور میں چڑھ رہی تھی تو اسے لگا کہ زندگی اب اتنی سادہ نہیں رہی۔ زیان نے اس کے ذہن میں بہت سے سوالات چھوڑ دیے تھے۔ اس نے سوچا کہ کیا وہ واقعی اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی؟ شاید ہاں۔ اس کا دل اب ایک عجیب سی کشش محسوس کر رہا تھا۔ یہ وہ کشش نہیں تھی جو کہانیوں میں ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی کشش تھی جو دو انسانوں کے درمیان انہی سوچوں کے ٹکراؤ سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ گھر پہنچی تو اس کی ماں کچن میں تھی۔ میرب، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ آج یونیورسٹی میں کیا ہوا؟ میرب نے گہری سانس لی۔ کچھ نہیں امی، بس اسائنمنٹ جمع کروا دی۔ اچھا، زیان کچھ کہہ رہا تھا؟ وہ بس اپنا کام کر رہا تھا۔ اس رات میرب سو نہ سکی۔ اس کے ذہن میں زیان کا چہرہ، اس کی مسکراہٹ، اس کی باتیں گردش کر رہی تھی۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ کیا اسے زیان سے محبت ہو رہی تھی یا وہ صرف اس کی شخصیت سے متاثر تھی؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب وہ ابھی نہیں دے سکتی تھی، لیکن اسے ایک بات کا احساس ہو گیا تھا۔ اس کی زندگی کا رخ اب بدل چکا تھا
اور اسے تبدیلی کا مرکز صرف ایک شخص تھا، زیان۔ اگلے کچھ دن زیان کا رویہ مزید بدل گیا۔ وہ کلاس میں اب اسے اس طرح نہیں ٹوکتا تھا بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ وہ اسے وہ سوالات دیتا جن سے ان کی سوچ کو وسعت ملتی۔ میرب کو محسوس ہوا کہ وہ زیان کے ذریعے خود کو پہچان رہی ہے۔ ایک دن لائبریری میں جب وہ کسی کتاب کی تلاش میں تھی، زیان اس کے پاس آیا۔ یہ کتاب ڈھونڈ رہی ہے؟ اس نے یہ کتاب میرب کی طرف بڑھائی۔ میرب نے کتاب لی۔ یہ وہی کتاب تھی جو وہ پچھلے کئی دنوں سے ڈھونڈ رہی تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں۔ یہ کتاب آپ کے ریسرچ کے لیے بہت کام آئے گی۔ وہ اس کے ساتھ ہی لائبریری کی میز پر بیٹھ گیا۔ میرب، آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ پا رہے ہیں؟ میرب نے کتاب بند کی۔ میں ابھی بھی سوچ رہی ہوں زیان، آپ بہت ہی مشکل ہیں۔ زیان نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ زندگی آسان تو ہو، مزہ نہیں آتا۔ وہ وہاں بیٹھے رہے، خاموشی سے پڑھتے رہے۔ اس دن میرب کو احساس ہوا کہ زیان اس کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے، چاہے وہ اس کا استاد ہو یا کوئی اور رشتہ۔ وہ اسے اپنی زندگی سے الگ نہیں کر سکتی تھی۔ یونیورسٹی کا ایک طویل ہفتہ گزر چکا تھا۔ میرب کی زندگی اب ایک نئے معمول پر چل رہی تھی۔ صبح اٹھنا، یونیورسٹی جانا، لیکچرز لینا اور دوپہر کو زیان کے ساتھ ہونے والی مختصر سی گفتگو۔ یہ گفتگو اب صرف پڑھائی تک محدود نہیں رہی تھی۔ وہ اکثر اپنی پسندیدہ کتابوں، فلموں یا زندگی کے فلسفوں پہ بات کرتے۔ میرب کے لیے زیان اب وہ سخت گیر پروفیسر نہیں رہا تھا، وہ اب ایک ایسا انسان تھا جس کے بعد دکھانے کے لیے بہت کچھ تھا، بہت سی کہانیاں، بہت سے تجربات۔ ایک جمعے کی شام میرب گھر پہ تھی جب اس کے والد نے اسے بلایا۔ میرب بیٹا، آج رات ہمیں سبکت اللہ صاحب کے گھر کھانے پہ جانا ہے، زیان بھی وہیں ہوگا۔ میرب کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا۔ اس بار وہ تیار تھی، وہ جانتی تھی کہ یہ صرف ایک کھانا نہیں بلکہ ایک اور امتحان ہوگا۔ اس نے سوچا کہ کیا وہ زیان کے سامنے اپنی شخصیت کو برقرار رکھ سکے گی جو وہ یونیورسٹی میں دکھاتی ہے۔ جب وہ وہاں پہنچی تو سبکت اللہ کا گھر ایک محل جیسا لگ رہا تھا۔ بہت ہی سجاوٹ تھی اور مہمانوں کی کافی بھیڑ تھی۔ میرب کے والد احمد صاحب بہت ہی خوش تھے۔ دیکھو میرب، یہ سب تمہارے لیے، احمد صاحب نے مسکرا کے کہا۔ میرب کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کا کیا مطلب تھا، لیکن اس نے خاموشی اختیار کی۔ زیان وہاں موجود تھا۔ اس نے ایک سیاہ کرتا پہنا ہوا تھا اور وہ اپنی ماں کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ جب اس نے میرب کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی۔ وہ اٹھا اور میرب کی طرف آیا۔ تم آ گئی؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ جی، میرب نے جواب دیا۔ چلو، یہاں بہت شور ہے، وہاں باغ میں چلتے ہیں، زیان نے کہا۔ وہ باغ کی طرف چل پڑے۔ وہاں بہت ہی خاموشی تھی، صرف دور سے آتی موسیقی کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میرب، میں نے سوچا کہ آج تم سے بات کرنی چاہیے، زیان نے رک کے کہا۔ کس بارے میں؟ ہم دونوں کے بارے میں۔ میرب خاموشی رہی۔ تمہارے والد اور میرے والد چاہتے ہیں کہ ہم اپنے تعلقات کو ایک نام دیں، کیا تم بھی ایسا چاہتی ہو؟ یہ سوال میرب کے لیے اچانک تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ دن آنے والا ہے، لیکن اتنی جلدی؟ زیان، کیا یہ محبت ہے یا صرف ہمارے والدین کی مرضی؟ زیان نے میرب کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں گہرائی تھی۔ محبت تو ایک سفر ہے، ہم ابھی اس سفر کے شروع میں ہیں، لیکن کیا ہمیں اس سفر کو شروع نہیں کرنا چاہیے؟ میرب نے آسمان کی طرف دیکھا۔ مجھے وقت چاہیے، ٹھیک ہے، میں تمہیں وقت دوں گا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ میں کہیں نہیں جا رہا۔ اس رات میرب نے بہت کچھ سوچا۔ کیا وہ زیان کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتی تھی؟ کیا وہ اس کے ساتھ سخت مزاج، اس کی شخصیت اور اس کے اصولوں کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتی تھی؟ جواب ہاں میں تھا، کیونکہ زیان نے اسے وہ سب کچھ دیا تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ اس نے اسے سکھایا تھا، اسے سمجھایا تھا اور اسے ایک انسان کے طور پر احترام دیا تھا۔ اگلے دن یونیورسٹی میں ماحول کچھ بدلا ہوا تھا۔ زیان اب اپنی کلاس میں بہت ہی خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ سب کے ساتھ بہت ہی نرمی سے پیش آ رہا تھا۔ ایک طالبہ نے پوچھا، سر، آج آپ اتنی خوش کیوں ہیں؟ زیان نے میرب کی طرف دیکھ کر مسکراہٹ دی۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں وہ تحفہ دیتی ہے جس کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی۔ میرب کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پوری کلاس اسے دیکھ رہی تھی۔ زیان نے اپنا لیکچر جاری رکھا، لیکن میرب جانتی تھی کہ وہ کسی کی بات کر رہا ہے۔ اس کے بعد کا وقت بہت ہی تیزی سے گزرا۔ میرب اور زیان کی دوستی اب ایک گہرے رشتے میں بدل رہی تھی۔ وہ اب ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کے رازدار تھے۔ یونیورسٹی کی راہداریوں میں اب وہ دباؤ نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ زیان کا دفتر اب میرب کے لیے خوفناک جگہ نہیں بلکہ ایک ایسی پناہ گاہ بن چکا تھا جہاں وہ گھنٹوں بیٹھ کر مستقبل کے خواب دیکھ سکتی تھی۔ لیکن یہ سب اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ یونیورسٹی کی حدود، طلبہ کی نظریں اور پروفیشنل زندگی کے اصول، یہ سب اب ایک نئی چیلنج کا روپ دھار چکے تھے۔ ایک سپہر جب کلاس ختم ہوئی اور سب طلبہ جا چکے تھے، میرب زیان کے دفتر کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ اس نے ہلکا سا دستک دیا، اندر آ جاؤ۔
زیان کی آواز آئی۔ میرا اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ زیان اپنی کرسی پر پیچھے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ میرب دبے پاؤں اس کے پاس کی اور میز پہ پانی کا گلاس رکھا۔ زیان نے آنکھیں کھولی اور اسے دیکھ کر مسکرایا۔ تم آ گئی؟ جی۔ آپ کا لیکچر کافی لمبا تھا، آپ تھک گئی ہوں گے۔ میرب نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ زیان نے میز پہ رکھے کاغذات ایک طرف کیے اور میرب کی طرف متوجہ ہوا۔ تھکن تو کام کی ہے، لیکن تمہیں دیکھ کر سکون مل جاتا ہے۔ میرب نے سوچا کہ ہمیں اب اپنے والدین سے بات کر لینی چاہیے۔ یہ جو چھپا سا رشتہ ہے یہ مجھے اب اچھا نہیں لگ رہا۔ میرب کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ تیار ہوں گے؟ وہ تو کب سے تیار بیٹھے ہیں، انتظار تو ہمارا تھا۔ زیان نے سنجیدگی سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے رشتے کو ایک ٹھوس بنیاد دیں۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں اس طرح لانا چاہتا ہوں کہ کوئی سوال نہ اٹھا سکے۔ میرب نے سر جھکا لیا۔ اسے شرمندگی اور خوشی کا ایک ملا جلا احساس ہو رہا تھا۔ جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ مجھے میرا نام زیان تمہاری زندگی کا حصہ بن کے ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن اب تم مجھے سر کہہ کر مخاطب کرنے کی عادت نہیں چھوڑ رہی۔ زیان نے شرارت سے کہا۔ میرب ہنسی۔ یہ عادت نہیں، یہ احترام ہے، اور شاید یہ میری پرانی عادت بن گئی ہے۔ اسے بدلنے میں وقت لگے گا۔ وقت تو اب ہمارے پاس بہت کم ہے۔ شادی کے بعد تو تمہیں مجھ سے ہر روز ہزاروں باتیں کرنی ہوں گی، تب یہ سر والا لقب کہاں جائے گا؟ میرب کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ پہلی بار تھا جب زیان نے اتنی کھل کر ان کی شادی کا ذکر کیا تھا۔ اگلے ہفتے گھر کا ماحول بدل چکا تھا۔ احمد صاحب اور ثقافت اللہ صاحب کے درمیان ملاقاتیں اب باقاعدہ رشتے دار طے کرنے کی طرح سطح پر آ چکی تھی۔ میرب کی والدہ جو پہلے ہی اس رشتے کے لیے بے چین تھی، اب تو ان کا جوش دیکھنے لائق تھا۔ میرب بیٹا، دیکھو یہ جوڑا کیسا ہے۔ امی نے الماری سے خوبصورت سا لباس نکالا۔ تمہارے سسرال والے آ رہے ہیں، چائے کی ٹرے تمہیں خود لے کر جانی ہے۔ میرب اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی کتابوں میں مگن تھی، لیکن اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ امی، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب بہت ہی جلدی ہو رہا ہے؟ امی اس کے قریب آ کر بیٹھی اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، زندگی بہت چھوٹی ہے، جب انسان کو اچھا جیون ساتھی مل جائے تو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ زیان بہت ہی سمجھدار لڑکا ہے اور وہ تمہیں بہت ہی خوش رکھے گا۔ میرب خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ زیان اسے خوش رکھے گا، لیکن اسے اپنی آزادی کھو جانے کا ڈر تھا کہ شادی کے بعد وہ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکے گی، کیا وہ زیان کی زندگی کے اصولوں میں ڈھل سکے گی۔ اس شام جب زیان کے گھر والے آئے تو پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ میرب نے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ بہت ہی سادہ اور پروقار لگ رہی تھی۔ جب وہ چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو سب کی نظریں اس پر تھیں۔ زیان جو اپنے والد کے ساتھ بیٹھا تھا، اس نے میرب کو دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ آ گئی۔ ماشاء اللہ، میرب بہت ہی پیاری لگتی ہے، زیان کی والدہ نے کہا اور میرب کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ میرب نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ تو احمد صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ بات پکی کر کے جلد از جلد نکاح کر لیا جائے۔ بچے بھی راضی ہیں اور ہم بھی خوش ہیں، ثقافت اللہ صاحب نے کہا۔ احمد صاحب نے خوشی سے سہ ہلایا۔ ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں۔ سب کچھ اتنا جلدی ہو رہا تھا کہ میرب کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ نکاح کی تاریخ اگلے ہفتے طے ہو گئی۔ وہ دن آ ہی گیا۔ موسم بہت ہی سہانا تھا۔ آسمان پر ہلکے بادل تھے اور ہوا میں ایک خوشگوار ٹھنڈک تھی۔ گھر کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ میرب اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ مگر خوبصورت جوڑا پہن رکھا تھا اور سر پہ ایک ہلکی سی چادر تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خواب میں ہے۔ زیان کے ساتھ اس کا رشتہ جو چند مہینوں سے چلے ایک استاد اور شاگرد کا تھا، اب ایک مقدس بندھن میں بدلنے والا تھا۔ اس کی سہیلیاں اور کزنیں اس کے ارد گرد تھیں۔ میرب، کتنی خوش نصیب ہو تم، زیان جیسا انسان ملنا آسان نہیں ہے۔ میرب مسکرائی۔ وہ خوش نصیب تھی، لیکن اسے ایک عجیب سا خوف بھی تھا۔ یہ ایک نئی شروعات تھی۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ میرب، نکاح خواہ صاحب آ گئے ہیں۔ میرب اٹھی اور باہر آ گئی۔ نکاح کا منظر بہت ہی سادہ مگر جذباتی تھا۔ زیان جو سامنے والی قطار میں بیٹھا تھا، اس نے سفید کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا۔ وہ بہت ہی پرسکون لگ رہا تھا۔ نکاح صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ میرب کے کانوں میں ہر الفاظ گونج رہے تھے۔ محمد زیان، کیا آپ کو میرب بنت احمد کا نکاح حق مہر اتنے کے عوض قبول ہے؟ زیان کی آواز پوری خاموشی میں گونجی۔ جی قبول ہے۔ یہ الفاظ میرب کے دل پر دستک دے گئے۔ اس کے بعد اسے گواہ بننا تھا۔ میرب نے جب اپنی رضامندی دی تو اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ اس نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو زیان کی آنکھیں اس پر تھیں۔ ان آنکھوں میں محبت، احترام اور ایک وعدہ تھا کہ وہ اسے ہمیشہ ساتھ رکھے گا۔ نکاح کے بعد سب نے دعائیں دی۔ زیان کے والد نے اسے گلے لگا لیا اور پھر زیان میرب کے والد کے پاس گیا اور ان کے ہاتھ چومے۔ یہ ایک بہت جذباتی منظر تھا۔ سب لوگ مبارکباد دے رہی تھی۔ زیان آہستہ سے میرب کے قریب آیا۔ مبارک ہو میرب، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ میرب نے شرماتے ہوئے سر اٹھایا۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ اب سر کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا؟
اس نے شاعر سے کہا۔ میرب ہنسی۔ اس کا خوف اب ختم ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف نکاح نہیں بلکہ دو روحوں کا ایک ایسا سفر تھا جو اب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ گھر کے وسیع و عریض کمرے میں جہاں پھولوں کی مہک ابھی تک فضا میں بسی ہوئی تھی، ایک عجیب سی پرسکون خاموشی تھی۔ نکاح کی تمام رسمی کارروائیاں ختم ہو چکی تھی، مہمانوں کی ہلچل تھم گئی تھی اور اب صرف دو روحیں ایک دوسرے کے ساتھ تھیں۔ میرب بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ اپنی گود میں پڑے تھے۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا شاید کمرے میں موجود ہر شخص اس کی آواز سن سکتا ہے۔ وہ اب میرب احمد نہیں رہی تھی، وہ اب زیان کی میرب تھی۔ اس کی ہر سانس میں ایک ذمہ داری اور ایک نیا احساس تھا۔ دروازے کی ہلکی سی چٹکی کھلی۔ زیان اندر داخل ہوا۔ اس کے چلنے کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور میرب کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں وہ روپ نہیں تھا جو یونیورسٹی کے لیکچر ہال میں ہوتا تھا، اب ایک ایسی نرمی تھی جس میں محبت اور ملکیت کا امتزاج تھا۔ اس نے میرب کے قریب آ کر اپنی ٹائی ڈھیلی کی۔ تم ابھی تک اسی طرح بیٹھی ہو؟ اس کی آواز بہت ہی مدھم اور دھیمی تھی۔ میرب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اب بھی اس زیان ہی کہتی تھی، لیکن اب اس نام میں ایک اپنائے تھی۔ میں بس سوچ رہی تھی۔ زیان مسکرایا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی موجودگی سے ہوا میں ایک نئی تازگی آ گئی۔ وہ میرب کے اتنی قریب تھا کہ اس کی خوشبو میرب کو مدہوش کر رہی تھی۔ زیان نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میرب کے چہرے سے کچھ بال پیچھے کیے۔ اس کا لمس اتنا ہلکا تھا جیسے کوئی پھول پتی کو چھو رہا ہو۔ کس بارے میں سوچی ہو؟ زیان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ سب کچھ بدل گیا ہے نا؟ میرب نے آہستگی سے کہا۔ کچھ دن پہلے تک آپ میرے لیے وہ سخت گیر پروفیسر تھے جن سے میں ڈرتی تھی، جن کی کلاس میں جانے سے پہلے میں 10 بار نوٹس چیک کرتی تھی، اور آج میں آپ کے سامنے ہوں۔ زیان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کے ہاتھ بڑے اور مضبوط تھے جو میرب کے نازک ہاتھوں کو مکمل طور پر ڈھانپ رہی تھی۔ تمہیں اب بھی ڈر لگتا ہے؟ میرب نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، اب ڈر نہیں، ایک عجیب سے سکون ہے۔ زیان اس کے اور قریب ہو گیا۔ تم جانتی ہو میرب، میں نے ہمیشہ سے یہ خواب دیکھا تھا، لیکن میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ حقیقت اتنی خوبصورت ہوگی۔ یونیورسٹی میں مجبور تھا کہ تمہیں ایک طالبہ کی نظر سے دیکھوں، لیکن میرے دل میں تب بھی تم ہی تھی۔ میرب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو تب بھی مجھ سے محبت تھی؟ زیان کی آنکھوں میں گہری چمک آئی۔ محبت تو بہت چھوٹا لفظ ہے۔ تم میری ایک ایسی کمزوری بن گئی تھی جو میں خود سے بھی چھپاتا تھا۔ جب تم کلاس میں میرے سامنے بیٹھی ہوتی تھی تو میرا دل کرتا تھا کہ میں لیکچر چھوڑ کے بس تمہیں دیکھتا رہوں، لیکن میں ایک اصول کا پابند تھا، اور اس کے بعد تم میرے گھر آ گئی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ تم میری قسمت میں ہو۔ یہ باتیں میرب کے دل کو چھو گئی۔ اسے زیان کا یہ نرم اور جذباتی پہلو پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ یہ ایک ایسا مرد تھا جو اپنی انا اور اصولوں کے خول سے باہر نکل کر ایک عاشق بن کے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ زیان نے آہستہ سے میرب کی چن کو تھوڑی سے پکڑا اور اسے اپنے قریب کیا۔ اس کے درمیان فاصلہ اتنا کم ہو گیا تھا کہ میرب اس کی سانسوں کو اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتی تھی۔ میرب، زیان نے سرگوشی کی، اب کوئی استاد نہیں، کوئی شاگرد نہیں، اب صرف ہم ہیں، تم اور میں تمہیں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میری یہ زندگی، میرا یہ ہر سانس اب تمہارا ہے۔ میرب نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی اس کے سامنے تھی، ایک ایسی قربت جس کا وہ صرف تصور کر سکتی تھی۔ زیان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یہ ایک ایسی باہوں کا احسار تھا جس میں میرب خود کو دنیا کی محفوظ ترین جگہ محسوس کر رہی تھی۔ میں تمہیں کمی تنہا نہیں چھوڑ دوں گا۔ زیان اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتا رہا۔ تمہاری ہر اداسی، ہر خوشی اب میری ہے۔ اس رات انہوں نے بہت باتیں کی، وہ باتیں جو کلاس روم میں نہیں ہو سکتی تھی، وہ باتیں جو ایک دوسرے کی روح کو چھو رہی تھی۔ زیان نے اسے بتایا کہ کیسے اس نے اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا اور کیسے اسے میرب کی شکل میں اپنی تکمیل مل گئی۔ اگلی صبح جب میرب کی آنکھ کھلی تو سورج کی پہلی کرنیں کھڑکی سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی۔ وہ اب بھی زیان کی باہوں میں تھی۔ زیان اب بھی گہری نیند میں تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سکون مسکراہٹ تھی۔ میرب نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ کتنا پرسکون لگ رہا تھا۔ وہ اب اس کی بیوی تھی۔ یہ احساس اسے ایک عجیب سی خوشی دے رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بیڈ سے اٹھی تاکہ زیان کی نیند خراب نہ ہو، لیکن زیان کا ہاتھ اس کی کمر پہ تھا جو اسے ہلنے نہیں دے رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ زیان نے آنکھیں کھولے بغیر پوچھا۔ اس کی آواز میں صبح کا خمار تھا۔ میں بس ناشتہ بنانے جا رہی تھی۔ زیان نے آنکھیں کھولی اور اسے دیکھا۔ ابھی نہیں، تھوڑی دیر اور میرے پاس رہو۔ مجھ سے دوبارہ کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھ سے اس سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں کہ صبح تم میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ میرب نے مسکرا کر سر اس کے اپنے سر پہ رکھ دیا۔ یہ ایک نئی شروعات تھی، ایک ایسی زندگی جس میں محبت تھی، احترام تھا اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا عزم تھا۔ ناشتے کے بعد جب وہ دونوں ساتھ بیٹھے تھے تو زیان نے میرب کی طرف ایک فائل بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ میرب نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تمہاری تعلیم کے بارے میں ہے۔
میں نے فیصلہ کیا ہے کہ شادی کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی پڑھائی چھوڑ دو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی ڈگری مکمل کرو اور اس کے بعد جہاں تم چاہو وہاں کام کرو۔ میں تمہاری ترقی میں کبھی رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ میرب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ واقعی اتنی اچھی ہیں زیان۔ زیان ہنسا۔ میں صرف حقیقت پسند ہوں۔ ایک کامیاب عورت ہی ایک کامیاب گھر بنا سکتی ہے، اور تم میرب، تم میری وہ سب سے باصلاحیت جو تمہیں ایک بہت بڑا انسان بنا سکتی ہے۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا مالک نہیں۔ میرب نے اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ نے میری زندگی میں آ کر سب کچھ بدل دیا ہے۔ میں نے کبھی نہیں، ہم نے ایک دوسرے کی زندگی بدلی ہے۔ اب دیکھو، ہمیں اپنی نئی زندگی کا پہلا قدم اٹھانا ہے۔ اس کے بعد کے دن بہت ہی مصروف گزرے۔ گھر کی ذمہ داریاں، زیان کے ساتھ گزارے ہوئے وہ پرسکون لمحے، اور یونیورسٹی کی پڑھائی۔ میرب اب ایک الگ انسان تھی۔ وہ زیادہ پر اعتماد تھی۔ وہ اب صرف ایک شاگرد نہیں تھی، وہ ایک ایسے انسان کی شریک حیات تھی جو اسے اپنی ذات سے زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ ایک رات جب زیان یونیورسٹی سے گھر لوٹا تو وہ بہت ہی تھکا ہوا تھا۔ میرب نے اسے چائے بنا کر دی۔ زیان نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ آج کا دن کیسا رہا؟ اس نے سوچا۔ بہت ہی اچھا۔ آپ بتائیں، کیا ابھی یونیورسٹی میں کوئی طالبہ آپ کو سختی سے پریشان تھی؟ میرب نے شرارت سے پوچھا۔ زیان مسکرایا۔ اب کوئی طالبہ میری سختی سے پریشان نہیں ہوتی، کیونکہ اب میرا پورا دھیان اس طالبہ پہ ہوتا ہے جو گھر میں میرا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ میرب شرما گئی۔ میرب، مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اتنا سمجھ چکے ہیں کہ اب ہمیں الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیا تم محسوس کرتی ہو کہ ہمارے درمیان ایک ایسا بندھن ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا؟ میرب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں، میں اسے ہر روز محسوس کرتی ہوں۔ آپ کی محبت نے مجھے وہ سب دیا ہے جس کی مجھے کبھی ضرورت تھی۔ زیان نے اسے اپنے قریب کیا۔ یہ تو ابھی شروعات ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سے موسم آئیں گے، بہت سی تبدیلیاں ہوں گی، لیکن میرا وعدہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہر قدم پہ کھڑا رہوں گا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، اور یہ سچائی میرب کی زندگی میں بھی آیا تھی۔ نکاح کے بعد 1 سال کب گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ 1 سال جس نے میرب کو ایک طالبہ سے ایک ذمہ دار بیوی اور پھر ایک کامیاب گریجویٹ بنتے دیکھا۔ آج کا دن میرب کے لیے خاص تھا، کیونکہ آج اسے یونیورسٹی سے اپنی ڈگری وصول کرنی تھی۔ وہ تیار ہو کے آمنے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے وہی لباس پہن رکھا تھا جسے زیان نے اپنی سالگرہ کے موقع پر اسے تحفے میں دیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون چمک تھی۔ دروازہ کھلا اور زیان اندر آیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سادہ مگر پروقار لگ رہا تھا۔ اس نے میرب کو دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر وہی مانوس سی مسکراہٹ آ گئی۔ تیار ہو میری ذہین طالبہ؟ زیان نے مذاقن پوچھا۔ میرب ہنسی۔ اب میں طالبہ نہیں ہوں زیان، اب میں آپ کی شریک حیات ہوں جو اپنی منزل تک پہنچ چکی ہے۔ زیان قریب آیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آئینے میں دونوں کا عکس ایک ساتھ دکھائی دے رہا تھا۔ تم ہمیشہ میری طالبہ رہو گی میرب، کیونکہ زندگی سیکھنے کا نام ہے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ وہ یونیورسٹی کے ہال کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں میرب نے وہی کوریڈور دیکھا جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا، جہاں وہ زیان سے ڈرتی تھی، جہاں وہ اس کی سختی سے پریشان ہوتی تھی۔ آج وہی راستہ اسے بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ یہی تو اس نے اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ لیتے دیکھا تھا۔ تقریبی تقسیم اسناد کے بعد جب وہ واپس یونیورسٹی کے باغیچے میں ٹہل رہی تھی، میرب نے اچانک قدم روکے۔ زیان، اگر اس دن وہ ریسرچ پروجیکٹ نہ ہوتا، اگر ہم اس طرح نہ ملے ہوتے تو کیا ہوتا؟ زیان رک گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ قسمت کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں میرب، شاید ہم کسی اور طرح ملتے، لیکن ملنا تو طے تھا۔ تم میری زندگی میں آنے والی سب سے بڑی خوشی ہو، چاہے وہ پروجیکٹ کے بہانے یا کسی اور ذریعے۔ اس نے میرب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ تمہیں یاد ہے جب تم پہلی بار میرے آفس آئی تھی، تم کتنی گھبرائی ہوئی تھی؟ میرب ہنسی، اور اس بار اس کی ہنسی میں شرارت تھی۔ اور آپ کتنے سخت بنے ہوئے تھے۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ آپ مجھے فیل کر دیں گے۔ میں نے تمہیں فیل نہیں کیا میرب، میں نے تو تمہیں پاس کر کے اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ دونوں خاموشی سے چلتے رہے۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر نارنجی اور جامنی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ یہ وہی وقت تھا جو ہمیشہ سے میرب کو سکون دیتا تھا۔ رات کو گھر پہنچ کر جب وہ اپنی بالکنی میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، میرب نے زیان کے شانے پر سر رکھ دیا۔ زندگی کتنی بدل گئی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر خود کو مکمل محسوس نہیں کرتے تھے۔ زیان، میرب نے دھیمی آواز میں کہا، میں سوچ رہی ہوں کہ ہم نے کتنے موسم ساتھ گزار لیے۔ اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں تمہیں صدیوں سے جانتی ہوں۔ زیان نے چائے کا کپ ایک طرف رکھا اور میرب کو اپنے اور قریب کر لیا۔ اس کی باہوں میں وہی پرانی گرمائش تھی، وہی تحفظ تھا۔ محبت کے وقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا میرب، یہ تو وہ احساس ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم صحیح جگہ پر ہیں۔ تم میرے لیے وہ سکون ہو جو ایک تھکے ہوئے مسافر کے طویل سفر کے بعد ملتا ہے۔ اس کے الفاظ میرب کے دل میں اتر گئے۔ اس نے سر اٹھا کر زیان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی کیسی گہرائی تھی جو اسے الفاظ سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ آج میں نے اپنی ڈگری مکمل کر لی، میرب نے آہستہ سے کہا، لیکن سب سے بڑی ڈگری جو میں نے حاصل کی وہ آپ کا ساتھ ہے۔ آپ نے مجھے صرف پڑھنا نہیں سکھایا،
بلکہ خود مجھ سے پیار کرنا سیکھا۔ زیان نے اس کا ہاتھ چوما، اور تم نے مجھے سکھایا کہ دل کیسے دھڑکتے ہیں۔ میں تو صرف اصولوں کی دنیا میں جی رہا تھا۔ تم نے مجھے وہ جذبات دیے جن سے میں برسوں دور رہا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس خاموشی میں وہ سب کچھ تھا جو الفاظ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ ماضی کی تمام تلخیاں، وہ بحثیں، وہ نوک جھوک، سب کچھ ایک محض ایک خوبصورت یاد بن چکا تھا۔ زیان نے میرب کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اب جب تمہاری تعلیم مکمل ہو گئی ہے تو اگلا قدم کیا ہوگا؟ میرب مسکرائی۔ میرا اگلا قدم آپ کے ساتھ ہے۔ جہاں بھی آپ ہوں وہی میری منزل ہے۔ لیکن میں اب اپنا کام شروع کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں بھی کچھ ایسا کروں جس پر آپ کو مجھ پہ فخر ہو۔ مجھے تو پہلے ہی تم پہ فخر ہے میرب۔ تم نے مجھے ہمیشہ سے حیران کیا ہے۔ تم جو بھی کرو گی اس میں کامیاب ہوگی۔ رات گہری ہو رہی تھی، ستارے آسمان پہ چمک رہی تھی۔ میرب کو محسوس ہوا کہ اس کی زندگی کا یہ باب جو ایک استاد اور شاگرد کے رشتے سے شروع ہوا تھا، اب ایک ایسی محبت کی کہانی بن چکا ہے جس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ وہ اٹھے اور کمرے کی طرف چل پڑے۔ میرب نے مڑ کے ایک بار پھر بالکنی سے باہر دیکھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ہر چیز کتنی پرسکون تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آگے بھی زندگی میں اتار چڑھاؤ آئیں گے، لیکن جب تک زیان کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے اسے کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر زیان نے میرب کو اپنی باہوں میں لیا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ تمہیں معلوم ہے میرب کہ تم آج بھی بالکل ویسے ہی لگ رہی ہو جیسے پہلی بار میری کلاس میں آئی تھی۔ تب بھی تم میری دنیا تھی اور آج بھی، اور ہمیشہ رہو گی۔ میرب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے لگا کہ اس دنیا کی ہر خوشی سے مل گئی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی تھی جو محبت، احترام اور دو انسانوں کے ایک دوسرے کے لیے جی اٹھنے کا نام تھی۔ استاد اور شاگرد، شوہر اور بیوی، دوست اور ہمسفر۔ زیان اور میرب کا رشتہ ان تمام ناموں سے بالا تر تھا۔ یہ دو روحوں کا ایک ایسا ملاپ تھا جو تقدیر نے لکھا تھا اور جسے انہوں نے اپنی محبت سے امر کر دیا تھا۔ آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، جیسے ان کے نئے سفر پہ مسکرا رہا ہو، اور اس گھر میں جہاں محبت کی خوشبو بسی ہوئی تھی، زیان اور میرب اپنی ایک نئی زندگی کی شروعات کر چکے تھے۔ ایک ایسی زندگی جس کا ہر لمحہ ان کے نام تھا۔